بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد ریچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہے. دوستو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے، ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پرویز خٹک صاحب اور کچھ اور لوگ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے بہاف پہ جہانگیر ترین کو ملے ہیں اور انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈرامیٹک تبدیلی ہے پاکستانی سیاست میں کہ ابھی چند دن پہلے اس جہانگیر ترین کو پرائم منسٹر نے اپنے سے اس بنیاد پہ دور کیا کہ ان کے خلاف کرپشن کے چارجز تھے، اور یہ جو ایشو بنا تھا چینی کا سکینڈل تھا، آٹا کا سکینڈل آیا اور کھاد کا اور آئی پی پیز کا بے شمار یہ چیزیں جب آئیں اور بھی کئی چیزیں آئیں تو یہ پتہ چلا کہ ان میں خاص طور پہ جو چینی کا ایشو ہے اور جو آئی پی پیز کا ایشو ہے، اس میں تو جہانگیر ترین صاحب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو یہ اس وجہ سے ان کو دور کر دیا گیا. تو یہ سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے اب کہ کیا جہانگیر ترین صاحب ان الزامات سے بری ہو گئے ہیں؟ جو پریلیمنری انکوائری تھی اس میں تو ان کے اوپر یہ چارجز آلموسٹ پروو ہوئے تھے، اور پھر یہ ہوا تھا کہ اچھا جی ایک اور کمیشن بناتے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ اس کی فورنزک آڈٹ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. پھر وہ ان کی میل کے اوپر آپ کو پتہ ہے وہ چھاپے بھی مارے گئے، دفتر میں ریکارڈ بھی ان کا قبضے میں لیا گیا. پھر دوسری ایک رپورٹ جو آنی تھی وہ 25 کو آنی تھی، اس پہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ وہ رپورٹ آئے گی. جب اس کا دن آیا تو پتہ چلا جی وہ تو ڈیفر کر دی گئی اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ رپورٹ ابھی پبلک نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کمیشن کا آؤٹ کم کیا تھا. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کمیشن نے جہانگیر ترین صاحب کو ان الزامات سے بری کر دیا ہے یا وہ کسی عدالت سے جا کے بری ہو گئے ہیں؟ اگر ایسا کچھ فائنل ہوا ہے تو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر فائنل نہیں ہوا تو پھر ان کو ایک ایسا بندہ جو چند ہفتے پہلے تک ملک کا بہت بڑا کرپٹ مافیا کا سربراہ تھا، وہ کس طریقے سے اس حد تک وہ دودھ میں نہلا گیا ہے کہ اس کو منانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی جو اٹیچڈ کوشچن ہے اسی سے جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کو کرپشن چارجز کی وجہ سے اپنے سے دور کیا؟ کیا؟ اور بلکہ میں تو اس کو لفظ کچھ اور استعمال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس طرح کا سلوک جہانگیر ترین کے ساتھ کیا جیسے کسی کو کوئی دھتکار دیتا ہے، جیسے کسی کو ایسے کو دور پھینک دیتا ہے اپنے سے، اور بڑے توہین میں انداز سے، بڑے انسلٹنگ طریقے سے انہوں نے جہانگیر ترین کو اپنے سے دور کیا. اور ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کیمپین چلائی ان کے خلاف، منسٹرز نے بھی، پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں انہوں نے بھی، جو ان کا سوشل میڈیا فورمز ہیں انہوں نے بھی جہانگیر ترین کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی کیمپین چلائی جس میں انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ جہانگیر ترین ایک کرپٹ آدمی ہے. تو اب وہ آدمی صرف چند ہفتوں میں کس طرح ٹھیک ہو گیا ہے، کس طرح وہ صاف ستھرا ہو گیا؟ تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے نا. دوسرا اس کا جو پرٹیننٹ کوشچن ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ کیا ان کو کرپشن چارجز کی وجہ سے اپنے سے دور کیا گیا تھا یا کچھ اور وجہ تھی؟ اسی میں سے پھر ایک اور سوال بھی نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس طریقے سے بدعنوانی کے ایشو کو دیکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے کرپٹ مافیاز کو دیکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے کرپٹ پریکٹسز کو دیکھتے ہیں؟ وہ کیا ان کو وہ ایک ایریٹک پرسنالٹی ہیں؟ کیا وہ انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہیں؟ کیا ان کی کوئی کنسسٹنٹ اوپینین ہے؟ کیا ان کی اوپینین کوئی فیکٹس کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ کیا جب وہ رائے بناتے ہیں تو وہ سائبر رائے شخصیت ہیں؟ کیا وہ سٹیبل ہیں پرسنالٹی وائز اتنے کہ ملک کی باغ ڈور ان کو دی جائے، وہ پرائم منسٹر شپ کا آفس ان کو دے دیا جائے؟ کیا وہ اتنی شخصیت ان کی مستحکم ہے اپنی رائے بنانے میں اور لوگوں کے ساتھ بیہیویئر میں، پالیسی بنانے میں، گورنمنٹ کے ڈیسیژن لینے میں؟ کیا اتنی ان کی شخصیت میں استحکام ہے، سٹیبلٹی ہے کہ ہم یہ ان کے اوپر پورے ملک کو جو ہے ایک طرح سے ان کے حوالے کر دیں؟ یہ بہت سارے کویسچنز پیدا ہو جاتے ہیں عمران خان کے اس ایٹیچیوڈ کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے جہانگیر ترین کو منانے کی کوشش کی ہے. اور دوستوں میں یہ بات کرتا چلوں کہ یہ صرف عمران خان کی پہلی ایسی کوشش نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں ان کے مخالف ان کو یو ٹرن کہتے ہیں، میں چلو ان کو مسٹر یو ٹرن نہیں کہتا، میں نہیں کہتا چونکہ ان کو فخر ہے. وہ کہتے ہیں پالیٹکس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، لوگ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے بار بار پالیٹیشین کو آگے اور پیچھے پوزیشنز اپنی بدلنی پڑتی ہیں. تو چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، ایسا پالیٹکس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے. لیکن کیا اس طرح کے ایشوز کے اوپر بھائی جان کرپشن آپ نے ایک بندے کو ذلیل کر کے نکالا ہے،
اور آپ نے اس کو پورے میڈیا میں پوری دنیا میں ذلیل کر دیا، دھتکارا ایک طرح سے اس کو، اب اس کو اپنے قریب لا رہے ہیں۔ تو کیا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنے ویورز کو بھی یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیا یہ عمران خان کے ایٹیچیوڈ میں جو کنسسٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیا یہ ہے کہ ان کی رائے بار بار بدلتی رہتی ہے۔ دیکھیں ابھی انہوں نے اس سے فردوس عاشق عوان کو نکالا، اور ان کے بارے میں بھی خبر کیا چلی کہ جی وہ چند گاڑیاں سرکاری اپنے گھر میں وہ مس یوز کر رہی تھی، یا انہوں نے جی فلاں جو ہیں اخبارات ریجنل اخبارات ان کو زیادہ وہ دے دیا ہے، انہوں نے ان کو ایڈورٹیزمنٹ زیادہ دے دی ہے۔ تو یہ کیا یہ پروو ہوگی یا کیا ثابت ہوئی کہیں پہ؟ ایک بیوروکریٹ نے رپورٹ بنا دی اس بنیاد پہ۔ میں کبھی بھی فردوس عاشق کا فین نہیں رہا، کبھی، نیور ایور، میں اب بھی نہیں ہوں، میں کسی طرح بھی اہل نہیں سمجھتا فردوس عاشق عوان کو کسی بھی منسٹری کے لیے چاہیے جائے کہ وہ منسٹری آف انفارمیشن کو وہ لیڈ کریں۔ میں ان کی باڈی لینگویج، ان کا علم، ان کی کسی چیز کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن وہ شی از اے ہیومن بینگ اور خاتون ہے، ان کی ایک پرسنل ریکارڈ ہے اس کیپیسٹی میں کسی کو اس طریقے سے ہیومیلیٹ کرنا، چھوٹے چھوٹے چارجز لگا کے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ خسرو بختیار کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر عمران خان کا معیار کرپشن ہے کسی کو دور یا قریب لانے کا، جہانگیر ترین کو اس وجہ سے دور کیا تھا تو اب قریب کیوں لا رہے ہیں؟ ابھی تو وہ بری نہیں ہوئے۔ فردوس عاشق کو دور کر دیا ہے اور ساتھ الزامات یہ لگوائے ہیں کہ وہ جو گاڑیاں تھیں اور وہ رپورٹ لیک کر دی اور چھپوا دی کالم اور اس کو بدنام کیا۔ بھئی آپ نے چھوڑنا ہے کسی کو ویسے چھوڑ دیں، کسی کو فارغ کرنا ہے ویسے فارغ کر دیں۔ یو آر پرائم منسٹر اور یو آر آل پاورفل، آپ جو بھی فیصلہ کریں آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے انہوں نے عامر کیانی والا صاحب کے سامنے کہ دوائیوں کے اوپر کس طرح کے کرپشن چارجز پروون، ساری رپورٹس پروون، اور جو منسٹر ہے اس کو نکال دیا، پھر پارٹی کا سیکریٹری جنرل بنا دیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سیکریٹری جنرل تو دائیں ہاتھ بیٹھتے ہیں پارٹی چیئرمین کے، تو پھر آپ نے کلوزسٹ، ون آف دا کلوزسٹ پرسنز ان کو بنا لیا۔ یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے آپ کا؟ اس طریقے سے علیم خان کی مثال سامنے ہے کہ علیم خان کو انہوں نے نکالا اور اس وقت نکال دیا، اس وقت ایشو تھے علیم خان کے اوپر، خاص طور پہ یہ الزام تھا کہ جب وہ منسٹر بنے ہیں تو آتے ہی ان کی اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے این او سیز اور باقی جو پروسیجر تھے وہ انہوں نے ایکسیلریٹ کروائے، ایکسپیڈائٹ کروائے سارے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے گورنمنٹ کی فیورز لے کے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی ان کے اوپر الزام تھا۔ بہرحال ان کو نکال دیا گیا کیبنٹ سے، اور اس کے بعد وہ گھر بیٹھے ہوئے اور ان کو واپس لے آئے۔ کیا وہ ان الزامات سے بری ہو گئے؟ کیا وہ ان کو دودھ میں کون سا وہ دودھ ہے جس میں ان کو نہلایا گیا ہے؟ تو یہ جو عمران خان صاحب کے ایٹیچیوڈ میں یہ ساری جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، وہ علیم خان سے لے کے عامر کیانی سے جہانگیر ترین، اور جہانگیر ترین ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سب کچھ کر کے بھی ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے خسرو بختیار ہے اور بہت سے اور لوگ ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اصل آبجیکٹو کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا وہ پاور مونگر ہیں، یا وہ ایک انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہیں، وہ اپنے جو خیالات، ایک خیال ان کو آتا ہے وہ ان کو ڈومینیٹ کر جاتا ہے، اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، وداؤٹ اس کو فیکٹس کی شیٹ کے اوپر اینالائز کیے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ہے تو کیا وہ سائیکولوجیکلی وہ اتنے سٹیبل ہیں کہ پرائم منسٹر ان کو ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے بندے کے اوپر کوئی ملک کا پرائم منسٹر ہو فیصلے کرے؟ یہ بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ ٹرمپ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، یہی سوالات عمران خان صاحب کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال دوستو، ہم ایک دوسرے کسی موقع پہ ضرور یہ ڈسکس کریں گے کہ اصل میں پیچھے کیا فیکٹرز ہیں عمران خان کا، ہم دیکھیں گے۔ تب تک لیے اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آگے میں کہوں گا کہ اگر ہماری بات آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں۔